عمر بن عبد عرب کا جریح اور طاقتور پہلوان تھا۔ وہ اکیلا 1000 کے لشکر سے جنگ کرتا تھا۔ جنگ خندق میں یہ پہلوان بھی مشرکین کے لشکر میں شامل ہوا۔ وہ خندق پار کر کے آ گیا اور اس خیمے کے سامنے آن پہنچا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ عمر بن عبد نے آ کر للکارا، لیکن اس کے رعب کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کے سامنے جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، یہ عمرو بن عبد ہے۔ علی نے فرمایا، مولا اگر یہ عمرو بن عبد ہے تو میں بھی علی ابن طالب ہوں۔ بہرکیف حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی دعائیں لے کر عمرو بن عبد کے مقابلے میں چلے گئے۔ حساس جنگ کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمرو بن عبد کو نیچے گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ تمام اصحاب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ علی اس دشمن کے سینے سے اتر گئے اور ٹہلنے لگے۔ اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، علی سے کہیں کہ اسے جلدی قتل کرے۔ رسول خدا نے فرمایا، علی کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں، علی اپنے کام کو بخوبی جانتا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام نے اسے دوبارہ پچھاڑا اور قتل کر دیا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ خندق کے روز علی کے بازوؤں کا زور جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب حضرت علی عمرو بن عبد کا سر لے کر رسول خدا کی خدمت میں آئے تو آپ نے علی سے پوچھا، یا علی، تم نے دشمن کو زیر کر کے پھر اس کو کیوں چھوڑا؟ حضرت علی نے عرض کی، مولا، جب میں نے اسے زیر کیا تو اس نے میری بے ادبی کی اور میں نے سوچا کہ اگر اس حالت میں میں اسے قتل کرتا ہوں تو رضائے الہی میں میرا غصہ شامل ہو جائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے پھر زیر کیا اور قتل کیا۔